السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 46ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ الرحمن سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورہ فاطر مکیہ وجہ تسمیہ: اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ کی صفت خاص فاطر السماوات والارض یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والے کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الفاطر رکھا گیا۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے درمیانی ایام کی تنزیل ہے۔ مرکزی مضمون: دعوت توحید کے مخالفین کو ناصحانہ اور معلمانہ انداز میں تنبیہ و نصیحت کی گئی ہے۔ فتنہ سامانی کے دور میں اللہ کی کتاب پر قائم رہنے والے علماء اہل کتاب کی تعریف و تحسین کی گئی ہے۔ اللہ کی صفت خلاقی اس کے معبود حقیقی ہونے کی شہادت و ضمانت بھی ہے۔ کائنات مجموعہ ازداد ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دو متضاد چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی۔ بینا و نابینا، روشنی و تاریکی، دھوپ اور سایہ، زندہ و مردہ برابر نہیں۔ اسی طرح ایمان و کفر یکساں نہیں، اور متبع رسول اور مخالف رسول دنیا آخرت میں باعتبار انجام برابر نہیں ہو سکتے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 45 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں قرآن مجید کے مخصوص مضامین، توحید و رسالت اور آخرت کا مختصر بیان ہے۔ خالق ارض و سما قابل تعریف ہے، جس نے پیغام رسانی کے لیے فرشتوں کو مامور فرمایا، جن کے 2 3 3 اور 4 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ بازو و پر ہوا کرتے ہیں۔ رحمت الہی کا دروازہ جس پر کھل جاتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ جس پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ لہذا اپنے خالق کی معرفت حاصل کر کے اسی کا شکر بجا لایا جائے اور اس کے رسول کی تکذیب سے گریز کیا جائے، اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں پڑھ کر اپنی عاقبت برباد نہ کی جائے، اور مکار و فریبی شیطان کا آلہ کار بننے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، ورنہ شیطان کی صحبت میں جہنم رسید ہونے کی نوبت آ جائے گی۔ اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ ایمان و عمل صالح کے ذریعے مغفرت و اجر کبیر کا طلبگار بنے، ورنہ یہ مسلمہ حقیقت یاد رکھا جائے کہ جب اچھے برے برابر نہیں ہوتے تو ان کے انجام بھی یکساں نہیں ہوں گے۔ جس طرح باران رحمت سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح حکم الہی سے دفن شدہ لوگ بھی گروہ در گروہ بروز قیامت جی اٹھیں گے۔ اس دن ایمان و عمل کی بنیاد پر عزت و سرفرازی میسر ہوگی، اور کفر و اعمال بد کرنے والے گرفتار عذاب ہوں گے۔ آیت نمبر 11 سے 14 میں چونکہ خالق کائنات اللہ ہی ہے، اس لیے وہ تخلیقی مراحل کو بخوبی جانتا ہے۔ جس طرح دونوں دریا شیریوں خوشگوار اور تلخ کسیلے پانی والے برابر نہیں، حالانکہ ان دونوں قسم کے دریاؤں سے تر و تازہ گوشت اور اشیاء آرائش و زیبائش وافر مقدار میں حاصل ہوتے ہیں،
اسی طرح شکر گزار اور ناشکر گزار برابر نہیں ہو سکتے۔ گردش لیل و نہار، تسخیر شمس و قمر صرف اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے قبض قدرت میں ہے جو تنہا خالق اور مالک کے حقیقی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فردی معبودان باطل ہیں وہ ادنیٰ سا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ جب تم انہیں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پکارو گے تو وہ نہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں اور نہ کوئی جواب دے سکتے ہیں، بلکہ برود قیامت پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ آیت نمبر 15 سے 18 میں سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ مستغنی و بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بروز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، تزکیہ نفوس کی دولت سے مالا مال ہو کر آخرت کی سرخروئی اور کامرانی کے حصول میں مشغول و مصروف ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 19 سے 26 میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کائنات مجموعہ ازداد ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دو متضاد چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی۔ بینا و نابینا، روشنی و تاریکی، دھوپ اور سایہ، اور زندہ و مردہ برابر نہیں۔ اسی طرح ایمان و کفر یکساں نہیں، اور متبع رسول اور مخالف رسول دنیا آخرت میں باعتبار انجام برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 میں کمالات قدرت الہی میں غور و فکر کی دعوت ہے۔ پہاڑ، انسان اور جانوروں میں رنگوں کے اختلاف کے مختلف نمونے پیش کر کے خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کی تاکید ہے۔ اہل علم اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں، اس لیے وہی خشیت الہی سے سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے ذریعے ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں گھاٹے اور نقصان کا خطرہ و خدشہ نہیں ہوتا، بلکہ بھرپور بدلہ کا یقین ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 37 میں قرآن مجید مبنی بر حقیقت ہونے کے ساتھ گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ہر دور میں نبیوں کے بعد ان کی امتوں کو آسمانی کتابوں کا وارث بنایا گیا۔ وراثت قرآنی کے لیے امت محمدیہ کا انتخاب کیا گیا۔ اس کتاب کے تئیں لوگوں کی تین حالتیں ہیں۔ کچھ تو غلط روی کی بنا پر ظالم ہو گئے، کچھ میانہ روی کی وجہ سے اعتدال پسند ہوئے، اور کچھ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہوئے۔ ظالم کے لیے جہنم اور بقیہ دونوں گروہوں کے لیے ان کے اعمال کے بقدر جنت کی نعمتیں ہیں، جہاں خوشگوار ماحول ہوگا، اور کافر و ظالم جہنم رسید ہو کر چیخ چیخ کر اس جنجال سے نکلنے کی تمنا کریں گے، مگر ان کی تمنا خاک میں مل جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 38 میں چونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس لیے وہ اپنے علم سے انسان کو خلافت عرضی کا صحرا دے کر آزماتا ہے۔ جو کفر و ناشکری کرتا ہے وہ غضب الہی سے دوچار ہوگا، اور جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر شکر گزاری کرے گا وہ بارگاہ ذوالجلال سے مزید عنایات پائے گا، کیونکہ وہ سینوں کے مخفی راز کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 39 سے 45 میں مشرکوں سے شرک کے جواز پر عقلی و نقلی دلیل و برہان کا مطالبہ ہے۔ اللہ کی خلقت چار سو پھیلی ہوئی ہے، معبودان باطل کی تخلیق کا کچھ اتا پتہ بھی ہے؟ نظام کائنات کو سنبھالنے والا اللہ ہی ہے، کیا اس کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے جو اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ لوگوں کا حال عجیب ہے کہ آپ کی بعثت سے قبل مشرکین مکہ
اہل کتاب کے سامنے اپنا اظہار خیال یوں کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آیا تو دوسروں کے بالمقابل ہم زیادہ ہدایت یاب ثابت ہوں گے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو زبردست مخالف بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری چال چلنے لگے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بری چال کا برا وبال انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا دستور رہا ہے اور اس کا دستور بدلہ نہیں کرتا ہے۔ ذرا روئے زمین میں سیر و سیاحت تو کرے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل مکہ سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں کو تباہی و بربادی کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا ہے، اگر گرفت پر آ جائے تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے انہیں مہلت بخشتا ہے۔ پھر جب مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو عذاب الہی کا نزول ہو جاتا ہے۔ ابھی اہل مکہ مدت مہلت میں ہے، سدھرنے اور اصلاح کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اگر اس کی قدر نہ کی گئی اور یوں ہی مدت گزر گئی تو انہیں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی ہم جملہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو قرآن مقدس کی آیتوں اور سورتوں کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔